وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وآبائك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد از حمد و صلاة میر بزم پیر طریقت رہنمائے اہل عقیدت امین امانات سلسلہ عالیہ نقش بندیہ فخر السادات صد عزت و تعظیم و تکریم کے لائق پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب حمدانی دامہ اقبالہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ میں آل شریف انتہائی عزت و احترام کے لائق جمیع علماء کرام اور قابل عزت قابل قدر جمیع شرکائے کانفرنس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم شاہ حمدان موہری ضلع چکوال کے زیر اہتمام 16ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ شریک ہیں. اس خوبصورت اور روح پرور روحانی ایمانی کانفرنس کے انعقاد پر بزم شاہ حمدان موہری اور عالیان علاقہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس برگزیدہ اور عالی نواز کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کانفرنس کے ذریعے پوری امت مسلمہ کی سوئی ہوئی غیرت کو بیدار فرمائے. آج کی اس نشست میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات عزت مآب پیر سید زبیر حسین شاہ صاحب حمدانی آپ کے حکم کی تعمیل میں آپ سے مخاطب ہوں. انشاءاللہ ہمارے درمیان جتنی دیر بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ ہوگا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی منزل کی طرف سفر کریں گے. میں اور آپ اس وقت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کی تشریف آوری کا مدعا اور مقصود صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر ظلم کا خاتمہ ہو اور اللہ کے نظام کو اللہ کی دھرتی پر نافذ کیا جائے. ہر نبی کی آمد کا یہی مقصد ہے، ہر رسول کی آمد کا یہی مقصد ہے اور خاتم النبیین رحمت للعالمین
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ذات پر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا ہے، اب قیامت تک کسی بھی معنی اور کسی بھی مفہوم میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ ہی کسی کی طرف وحی آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی اس منصب کا حامل ہے، نہ ہی کوئی اس اعزاز کا حقدار ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بھی بند فرما دیا ہے، رسالت کا دروازہ بھی بند فرما دیا ہے۔ اب قیامت تک میں اور آپ آخری امت ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آخری کلمہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آخری نبی اور رسول ہے۔ اب قیامت تک کسی بھی معنی اور کسی بھی مفہوم اور کسی بھی تشریح کے ساتھ کوئی نبی اور کوئی رسول نہ تو بن سکتا ہے، نہ مبعوث ہو سکتا ہے، نہ ہی یہ تاج سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کے سر پر سجایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس تاج رسالت اور تاج نبوت کا حقدار ہے۔ اگر اتنی بات آپ نے سمجھ لی تو پھر یہ جان لیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند فرما کر اب قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مقدس نظام کے نفاذ کے لیے جن کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری اور ڈیوٹی کو نبھانے والے کردار کو امت کہتے ہیں۔ اب قیامت تک یہ ذمہ داری اس امت کے سر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کتاب حکیم میں مجھے اور آپ کے متعلق فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہے وہ امت جو نکالی گئی۔ اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ امت نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ سبحان اللہ، اونچا بولیں۔ یہ امت نیکی کی دعوت دینے والی امت ہے، برائیوں سے روکنے والی امت ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، قرآن کی اسی آیت کو سامنے رکھیں۔ اس امت کی اللہ نے دو ذمہ داریاں بیان کی، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ اب اللہ کی اس کائنات میں نیکیاں بھی بے شمار ہیں، برائیاں بھی بے شمار ہیں، برائیاں بھی لا تعداد ہیں، نیکیاں بھی بے حد و حساب ہیں، لیکن اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی برائی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہے، اور اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی نیکی عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے۔ اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی برائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے. اور اللہ کی اس کائنات میں سب سے بڑی نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا ہے. اب یہ فیصلہ میلاد منانے والے خود کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. ہم برائی کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا نیکی کا پرچار کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کائنات کے اندر برائیاں بے حد و حساب ہیں، لیکن جس برائی کی معافی کوئی نہیں وہ برائی ناموس رسالت پر ڈاکہ مارنا ہے، اور وہ نیکی جس کے قبول ہونے میں شک کوئی نہیں وہ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے. اللہ کی اس کائنات میں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بے وفائی سے بڑی بے وفائی کوئی نہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. نماز 24 گھنٹوں میں عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 مرتبہ فرض ہے. روزہ عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر سال میں صرف رمضان کے اندر فرض ہے. حج عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر پیسے ہونے کی صورت میں فرض ہے. زکوٰۃ عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر پیسے ہونے کی صورت میں سال کے بعد زائد مال پر 100 روپے میں 2.5 روپے فرض ہے. لیکن ناموس رسالت پر پہرا دینا، شعائر اسلام کا تحفظ کرنا، حرمت رسول کا دفاع کرنا، اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے زمین میں کوشش جاری رکھنا، دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو متحرک رکھنا، یہ وہ کام ہے جس کام کی بیماری میں بھی چھٹی کوئی نہیں، شادی میں بھی چھٹی کوئی نہیں، موت کے وقت بھی چھٹی کوئی نہیں، جاگتے ہوئے بھی چھٹی کوئی نہیں، سوتے ہوئے بھی چھٹی کوئی نہیں، اور حالت نماز کے اندر بھی چھٹی کوئی نہیں. اب آپ برکاتی صاحب کے ولا، یہ برکاتی صاحب ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. سب سے پہلے اس علاقے میں برکاتی صاحب کے پاس آیا تھا. توجہ چاہوں گا، بڑے انہماک کے ساتھ بات کو سنیے گا، بڑے غور کے ساتھ بات کو سمجھیے گا. نماز وہ عبادت ہے جس کے متعلق یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر بارش تیز ہے تم مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو تم نماز گھر میں پڑھ لو. اگر جکڑ ہے، آندھی ہے، اندھیرا ہے، تمہیں گرنے کا خدشہ ہے، کوئی مسائل ہیں، شریعت مجھے اور تجھے اجازت دیتی ہے کہ نماز گھر میں پڑھ لے. ویسے نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو نماز گھر میں پڑھ لے، مسجد میں نہ آ. شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر تیرے سامنے کھانا پڑا ہے تو پہلے کھانا کھا، بعد میں نماز پڑھ، تاکہ نماز کے دوران تیرا خیال کھانے کی طرف نہ ہو. شریعت تجھے اور مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا، تو اور میں وضو کرتے کرتے دیر ہو گئی، شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوڑ کر امام کے ساتھ نہیں ملنا، تسلی کے ساتھ چل کے آ، مطمئن ہو کے اگلی نماز کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو. لیکن اس کائنات میں ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت کے لیے دوڑنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو. ایک عبادت ایسی ہے جس عبادت میں اللہ تعالیٰ دوڑنے کو پسند کرتا ہے. یہ جو قرآن مجید کا 20واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت القصص ہے، آیت کا نمبر 20 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے شخص کو یہاں بیان کیا جو نبی کی خاطر دوڑا تھا، ناموس رسالت کی خاطر دوڑا تھا، حرمت نبوت کی خاطر دوڑا تھا،
نبی کی عزت کے لیے دوڑا تھا، نبی کے تحفظ کے لیے دوڑا تھا، نبی کو بچانے کے لیے دوڑا تھا۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ نماز میں جماعت ساری نکل جائے، شریعت دوڑ کے نماز کے ساتھ ملنے کا حکم نہیں دیتی۔ جماعت ہو رہی ہے، بھوک لگی ہے، شریعت کہتی ہے پہلے روٹی کھا، تاکہ نماز کے دوران تیرا خیال روٹی کی طرف نہ ہو، تیرا پیٹ بھرا ہو، تاکہ تو عبادت کرے، عبادت کر کے پھر تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، تاکہ تسلی کے ساتھ تو اللہ کی رضا کو اور حضوری کو پا سکے۔ اچھا، یہاں شریعت یہاں تک گنجائش دیتی ہے، تو بیمار ہے، تو روزے چھوڑ سکتا ہے، تجھے ایسی بیماری ہے کہ تیری بیماری روزہ رکھنے کی وجہ سے بڑھتی ہے، شریعت نے تجھے گنجائش دی ہے، آگے شریعت نے تجھے اس روزے کے کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اسی طرح اگر تیرے پاس پیسے نہیں تو تیرے اوپر زکوٰۃ فرض کوئی نہیں، تیرے پاس سرمایہ کوئی نہیں، تیرے اوپر حج فرض کوئی نہیں، تیرے پاس پیسے کوئی نہیں، اللہ نے تیرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تو صدقہ دے، خیرات کر، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ حاکم وقت ہے تو اس پر بھی فرض ہے، کوئی ایوان میں رہتا ہے تو اس پر بھی فرض ہے، کوئی اعلیٰ عہدے پر فیض ہے تو اس پر بھی فرض ہے، کوئی جھگی میں رہتا ہے تو اس پر بھی فرض ہے، کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی فرض ہے، کوئی بچہ ہے تو اس پر بھی فرض ہے، مرد ہے تو اس پر بھی فرض ہے، بوڑھا ہے تو اس پر بھی فرض ہے، اور وہ ایک ہی مسئلہ ہے جسے ناموس رسالت کہتے ہیں۔ آپ مجھ سے دلائل لیجئے کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ایک ہی مسئلہ ہے، جس مسئلے کے لیے بیمار بھی میدان میں جائے، بوڑھا بھی میدان میں جائے، مرد بھی یہ کام کریں، عورتیں بھی یہ کام کریں، بچے بچیاں بھی یہ کام کریں، چھوٹے بڑے بھی یہ کام کریں، افسر ہو، آقا ہو، مزدور بھی یہ کام کریں، پیر مولوی بھی یہ کام کریں، ہر مسلمان یہ کام کرے۔ بھائی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ میں نے بالکل یہ بات قرآن سے پیش کرنے لگا ہوں، حدیث سے پیش کرنے لگا ہوں کہ بندہ ہر کام چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے رسول کی دین کی سر بلندی کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے کام کرے۔ پہلی دلیل آنے لگی ہے جی، میں آیت پڑھنے لگا تھا، آیت بعد میں پڑھتا ہوں۔ پہلی دلیل آنے لگی ہے جی، میرے نبی کا صحابی ہے، نام ہے حضرت حنظلہ۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ میرے نبی کا صحابی ہے، نام ہے حضرت حنظلہ۔ یہ وہی صحابی ہے جو جنگ احد میں شہید ہوا، اور اس صحابی کو فرشتوں نے غسل دیا، نبی پاک نے اسے غسیل الملائکہ کا لقب دیا۔ وہ صحابی جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ اب مسئلہ ناموس رسالت کا میں سمجھاتا ہوں جی، کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہر صورت میں، چاہے بندے کی شادی ہو، چاہے بندے کے اندر گھر میں غم اور لاش پڑی ہو، چاہے بندہ بوڑھا ہو، چاہے بیمار ہو، چاہے جوان ہو، حضرت حنظلہ کی شادی کو صرف ایک دن گزرا، دن کو شادی ہوئی، پہلی رات ہے، صبح کا وقت ہے، مدینے کی گلیوں میں جناب بلال نے آواز لگائی، اللہ کے رسول سب کو جنگ احد کے لیے طلب فرما رہے ہیں۔ یہ بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی، آج مجھ سے بھی سن لو کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا اہم ہے، حرمت رسول کا مسئلہ کتنا اہم ہے۔ میلاد صرف وہ منائے جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میلاد منانا نفلی عبادت ہے، میلاد منانا مستحب کام ہے، میلاد منانا جائز کام ہے، فرض واجب کوئی نہیں۔ ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ پہرا دینا نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ توجہ، آپ نے محفل سجائی، اچھی بات ہے، عبادت ہے، ثواب ہے، ثواب ملے گا، نیت اچھی ہے، لنگر پکایا،
اچھی بات ہے، لیکن فرض کوئی نہیں، فرض کوئی نہیں۔ شریعت نے گردن کے اوپر پیر رکھ کے یہ بات نہیں کی کہ یہ کام کرنا ہے۔ گنجائش ہے روزانہ کرو، گنجائش ہے مہینے کے بعد کرو، گنجائش ہے سال کے بعد کرو، گنجائش نہیں ہے، شریعت پابندی نہیں لگاتی کہ یہ کام کرنا ہے۔ لیکن ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے گنجائش کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ بول، شریعت دی گل انجیاں ہونی ہے، سبحان اللہ بول۔ میلاد منانا مستحب کام ہے، جھنڈے لگاؤ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے سرمایہ دیا ہے، گلیوں میں لیٹنگ کرو اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے فرض کوئی نہیں کی، اللہ نے فرض کوئی نہیں کی۔ فرض ہے رسول اللہ کی عزت کی بات کرنا، فرض ہے ناموس رسالت پہ پہرا دینا۔ صحابی کی شادی کی پہلی رات ہے، صبح کے وقت بلال نے مدینے کی گلی میں منادی کی، رسول اللہ تمام اہل ایمان کو مسجد میں بلا رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ابھی تک غسل جنابت نہیں فرمایا، بیوی نے دامن پکڑ کے کہا غسل جنابت کیجئے جناب اور پھر جائیے، کہا اس دوران موت آ گئی تو میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب سنو، اب سنو، اب میں مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں، ناموس رسالت کا مسئلہ، حضور کی عزت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر بندے پر غسل واجب ہو چکا ہو اور ادھر ناموس رسالت کا مسئلہ ہو تو صحابی غسل نہیں کرتا، تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں جاتا ہے۔ یا اس حدیث کا کرو انکار آج کے بعد کیونکہ سنی کئی بار ہوگی، یا انکار کرو کہ یہ حدیث نہیں ہے، اور اگر حدیث ہے تو پھر حدیث بتا رہی ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر حضور کی عزت کی بات آ جائے تو پھر غسل واجب بھی ہو تو غسل نہیں کرنا۔ اور صحابی نے صرف غسل نہیں کیا، تیمم کر لیتا نا جاتے جاتے، اتنا ہی کام تھا نا، تیمم کر لیتا، صحابی نے تیمم بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ جو تیمم کے لیے چند سیکنڈ لگیں گے وہ چند سیکنڈ بھی میں تیمم پہ نہیں لگانا چاہتا، حضور کی عزت پر لگانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو۔ اگر کسی کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے تو اللہ کرے اس کے مفاد پہ اور زد پڑے، اور جو اندر سے خوش ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ اب یہ صحابی اسی حالت میں گئے میدان جنگ میں، جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شہداء کی ڈیڈ باڈیز کو اکٹھا کرو۔ جب سب کی ڈیڈ باڈیز اکٹھی کی گئی، صحابہ نے عرض کی فلاں بھی موجود ہے، فلاں بھی شہادت پا گیا، فلاں بھی شہادت پا گیا، فلاں بھی شہادت پا گیا، فلاں غازی ہے، فلاں شہید ہے، فلاں غازی ہے، فلاں شہید ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، شہیدوں کی صف میں حنظلہ نظر نہیں آتا، غازیوں کی صف میں بھی حنظلہ نظر نہیں آتا، حنظلہ کدھر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے فرشتے آسمان پہ لے کے گئے ہیں، جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب یہ عمل کرن یا نہ کرن، جدوں میں حضور دی عزت دا مسئلہ آیا، انہاں اس جگہ تے بیٹھے ہیں، میریاں گلاں دا جھٹکا ضرور لگ سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے دے اندر ہووے ایمان تے بندے نو جھٹکا نہ لگے۔ توجہ چاہوں گا جی، حنظلہ کو ملائکہ آسمان پہ اٹھا کے لے گئے،
تھوڑی دیر کے بعد حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. فرشتہ نے حنظلہ کو اٹھایا ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ کو پیش کیا. جب حضور کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ کو پیش کیا تو حضور نے حضرت حنظلہ کی زلفوں کے اندر انگلیاں پھیری اور حضور کی انگلیوں کے ساتھ پانی لگا. حضور نے فرمایا ایسے فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے کے لایا. ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے. ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے. شریعت کے نفاذ کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے. حضور کی عزت کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے. مقصد میلاد سمجھ. مقصد میلاد کیا ہے؟ 2 نعرے لگا لیے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو بندہ گھر سے باہر نہ نکلے. ساری زندگی جھوٹ بولا ہے نا. اس جھوٹ کو تو آ کے پردہ فاش کیا امیر المجاہدین نے کہ اس قوم کو اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے تو رسول اللہ کی عزت پہ روزانہ ڈاکے کون مارتا ہے؟ سوچئے. اب ایک بات بتا دی کہ اس حالت میں بھی ناموس رسالت پہلے ہے، غسل واجب بعد میں ہے. اگلی بات سن. دوسرے صحابی نام ہے سعید بن معلہ، حدیث بخاری کے اندر موجود ہے. حالت نماز کے اندر رسول اللہ نے فرمایا سعید. اب سعید نے سوچا کیا کروں، ایک طرف نماز ہے ایک طرف میرے رسول کی آواز ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر حضور نے فرمایا سعید. اب پھر سوچا، جلدی جلدی نماز مکمل کی. نماز مکمل کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھ رہا تھا قرآن نہیں پڑھا؟ نماز پڑھ رہا تھا قرآن نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ جتنا آپ نے پڑھایا ہے اتنا پڑھا ہے. حضور نے فرمایا سعید کیا قرآن کے اندر اللہ یہ بات نہیں فرماتا کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ، فوراً حاضر ہو جاؤ. اب قیامت تک رسول اللہ نے اس طرح تو نہیں بلانا جس طرح ظاہری حیات میں بلایا، لیکن اب بلانا کیا ہوگا؟ اب بلانا یہ ہوگا کہ ایک طرف ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، نماز کی قضا موجود ہے، روزے کی قضا موجود ہے، ناموس رسالت کی قضا کوئی نہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اور کسی شاعر نے کیا خوب بات کی تھی کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو. محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے. جب حضور کی عزت کی بات آ جائے تو پھر یہ سب سے بڑی نماز ہے. پھر 5 وقتی نماز کی قضا ہو جائے گی. ہاں لیکن اس صورت میں جب حضور کی عزت کی بات آ جائے، عزت کا مسئلہ آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں لے لینا کہ نماز نہیں پڑھنی. نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے. نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کی قضا موجود ہے. رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آ جائے تو اسے قضا نہیں کرنا، فوراً ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے دوڑ پڑنا ہے. یہ ہے جی قرآن. قرآن کی سورت قصص آیت کا نمبر 20، پارہ نمبر 20. فرعون کے دربار کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، ایک اجلاس ہوئی. میٹنگ کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جی قتل کر دو. فرعون کے دربار میں قرارداد پاس ہو گئی. قرآن کہتا ہے قرارداد پاس ہو گئی، حضرت موسیٰ کو بولو قتل کر دو. تمام لوگوں نے یہ ایجنڈا ترتیب دے دیا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنا ہے. ادھر ہی ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، قرآن نے اس کا نام تو نہیں بتایا، لیکن قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ مرد تھا. سوچ لو پھر سبحان اللہ بول لو.
قرآن نے نام نہیں بتایا لیکن اے دسیا جنا سی. قرآن نے وہ نام نہیں دسیا پر اے ضرور دسیا جنا سی. جنا ہونا بڑی گل ہے. جنا ہونا قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا, یہ ضرور بتایا مرد تھا, رجل تھا, جنا تھا. اب میں قرآن پڑھنے لگا. انہوں نے کہا ہم نے موسیٰ کو قتل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے ذہن میں یہ بات ڈالی, نس کے جاتے میرے ندی نو دس بھائی اینا دا منصوبہ کامیاب ہون تو پہلے پہلے تسی مصر چو نکل جاؤ. او جنا جدو نسیا تے اللہ تعالیٰ نے ادا نسنا بھی بیان کیتا, ادا جنا ہونا بھی بیان کیتا, ادی گل بھی بیان کیتی. اے موسیٰ دی عزت تے پیرا دے رہا جی. موسیٰ دی عزت دے پہرے دار دی عزت دا اے عالم ہے تے محمد عربی دے پہرے دار دی عزت دا کیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. ہن میں پڑھن لگا جی قرآن. سبحان اللہ بولو. ادھروں آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ دی اچھی بولو تے میں اگلی گل. میلاد کیوں منانا جی؟ اس واسطے منانا کہ یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے, یہ ایک مشق ہے, یہ ایک ریاض ہے, یہ ایک کلاس ہے. اس کلاس دے اندر بہ کے اساں ناموس رسالت دے تحفظ دی خاطر تیاری کرنی ہے. 11ویں کیوں منانی جی؟ 11ویں شریف اس واسطے منانی بھائی بندے اکٹھے کرنے, اتنے آ کے تے مشق کرنی ہے, ریاض کرنا ہے, تیاری کرنی ہے. اساں 11ویں دی محفل وچ بیٹھ کے کہ رسول اللہ دی عزت تے پیرا کنج دینا ہے. پیر صاحب اجازت دیو تے میں اس قوم نوں گل سمجھا دیواں. آیت پڑھن لگنا پھر درمیانے گلاں ذہن وچ آ جانیاں. ہر 7 دن تو بعد جمعے والے دیہاڑے اللہ تعالیٰ پوری دنیا وچ جمعہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیتا امت محمد نے مردت اور مردتی فرض ہے. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو. زنانیاں پڑھن تو پڑھ سکدیاں, گنجائش ہے لیکن فرض ضرورت جانے تے. توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا, توجہ چاہوں گا. اللہ نے امت محمد دیا مردہ تے عاقل بالغ مسلمان مردہ تے 7 دن تو بعد جمعے دی نماز فرض کی تھی. جمعے دا معنی میں اکٹھا ہونا. جمعے والے دیہڑے اللہ تعالیٰ پوری دنیا وچ مسلماناں مسیتی وچ جامع مسجد اکٹھا کروانا, اکٹھا کروا کے تے تقریر کروا کے تے خطبہ دیوا کے تے 2 رکعتاں پڑھانا تے باقی جے 7 دیہڑے پیشی پڑھوانا تے اس دیہڑے بھی پیشی پڑھوا لوے. اکٹھا کیوں کرنا؟ یہ اکٹھا کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ ختم نبوت ناموس رسالت واسطے تیاری کروانا. سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو, سبحان اللہ بولو. اور میں تو انہوں گل قرآن میں جو دس دینا میں ٹائم ملے تو میں سورہ جمعہ میں چلا جا سا بھائی اے بھی ناموس رسالت دی تیاری. بہرحال آیت میں پڑھ لما سن لو تو پھر میں کسی ہوری پاسے قرآن دی سیر کروانا. بندہ فرعون دے دربار چوں نکلیا تے ایویں جھکا جا ٹھیک ہے نا تے او سارے بیٹھے سن تے ایویں جھکا جا ٹھیک ہے تے اے نکل آیا تے حضرت موسیٰ نوں آ کے آکھن لگا جلدی جلدی نکل جاؤ, میں تہاڈی ناموس دا چوکیدار ہاں تے تانوں اطلاع پہ دینا بھئی انہاں سارے نے منصوبہ بنا لیا تانوں قتل کرن دا تے تسی نکل جاؤ. ہن یہ گل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور قرآن نازل ہون تو تقریباً کوئی 3504,000 سال پہلے, یعنی 3504,000 سال قرآن نازل ہون تو پہلے. قرآن نازل ہویا بھی 1500 سال ہو گئے تے 3504,000 سال پہلے ایک بندہ حضرت موسیٰ دی عزت واسطے نسیا تے اللہ اسا قرآن بیان کیتا, یعنی آخری نبی دی آخری کتاب آخری امت واسطے بیان کیتا بھئی موسیٰ علیہ السلام دے واسطے جڑا جنا نس کے آوے نا اسا اسا ضائع نہ جان دینے جڑا محمد عربی دی عزت واسطے نسے. امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دی ٹوٹل عمر 54 سال ہے. کتنی؟ ٹوٹل 54 سال ہے.
54 سال ہے، اس پڑھیا بھی ہے، اس پڑھایا بھی ہے، اس لکھیا بھی ہے، اس سمجھایا بھی ہے، اس سارے معاملات بھی کیتے ہیں تے بندہ اپنا 54 سالہ دے اندر پوری دنیا دے اتے علامہ خادم حسین رضوی دا نام دنیا لے رہی ہے، دشمن بھی اپنے بھی بیگانے بھی، بندہ حضور واسطے صدقی نیت نال ٹرے تے صحیح۔ جی ختم نبوت ناموس رسالت تو علاوہ کوئی مقبولیت دا ذریعہ تو اساں میں دسو کوئی عزت جلدی جلدی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز نہیں آئی جی مینوں آواز چاہیے نہیں سی نا قرآن پڑھن ہوتے اونج تساں آواز کڈی کوئی نہیں۔ اجے تے حضور دی عزت تے پہرا دینا میں تہاڈی تیاری کروا رہا تے تسی سبحان اللہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ میں تے روزانہ تیاری کروا کے آنا بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اے جی قرآن میرے ہاتھ چے اے سارے نوجوان جنہاں کول موبائل ہے صبح ہون گھر جا کے جس وقت تہاڈا دل کرے ہون بھی کرے کام کرنا تو ہون بھی کر سکتے میری طرف اجازت ہے۔ گوگل تے جا کے نا سورت قصص آیت نمبر 20 پارا نمبر 20 تسی پارا نہ لکھیو بشک تسی سورت قصص آیت نمبر 20 لکھیو لکھ کے نہ تے اپنی مرضی دا مترجم کڈ کے اپنی مرضی دا مفسر کڈ کے بشک گوگل تے ویکھ لے یہ گل یہی نکلے نا جڑی میں کر کے جان لگا تو پھر آج تو بعد یہود و نصارہ دی کسی بھی جماعت دا سہولت کار نہیں بننا، محمد عربی دی ناموس دا پہرے دار بننا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تے اگر نیٹ ورک کمزور ہوئے نا گوگل تے کام نہ بنے تو پھر چیٹ جی پی ٹی تے کڈ لے۔ اگر گوگل تے کام نہ بنے نا تو چیٹ جی پی ٹی تے جا کے نا تو اتھے چیک کر لینا ٹھیک ہے تے اتھے بھی تانوں بہت جلدی سارا کچھ لگ جاسے تے گل اے لبے جڑی ہن میں کرن لگا آیت پڑھ کے تے اج تو بعد کیڑا کام کرنا ہے جی تہاڈا تے میرا کام کیڑا ہے؟ ناموس اللہ دے دین دا نفاذ کرنا، اللہ دے دین دا پیرا کرنا، اللہ دے دین دا تحفظ کرنا، رسول اللہ دی عزت دا تحفظ کرنا، حضور دے صحابہ دی عزت دا تحفظ کرنا، حضور دی اہل بیت دی عزت دا تحفظ کرنا، ازواج مطہرات امہات المومنین دی عزت دا تحفظ کرنا، اولیاء اللہ تے شاعر اسلام دا تحفظ کرنا تے اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے کوشش کرنا۔ سبحان اللہ تے میں پڑھا قرآن۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی۔ ترجمہ کر دے میں تو یارو ہوش رہا۔ وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی۔ شہر کے پرلے کنارے سے رجل یسعی، ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ کون جی؟
کون جی جنا ہن گل کریے نا کون آیا جی شہر دے پرلے کنارے تو جنا جنا اور آیا کہ ٹر کے نس کے دوڑ کے نہیں ہوں پھر جنا آگنا تو نس کے آیا نا شہر کے پرلے کنارے سے جی ایک جنا نس کے آیا کس کے پاس آیا جی نبی کے پاس آیا اللہ کہنا نماز دی عبادت جو نہیں نسنا اتنے اللہ تعالیٰ نسن آلیاں نو نبی دی خاطر نسن آلیاں نو نالے سورت یاسین وچ بیان کر رہا نالے سورت قصص وچ بیان کر رہا پھر گل تو کوئی ہے نا بھائی میری عبادت نماز بھی ہے کہ میری عبادت ناموس رسالت دا تحفظ بھی ہے پر نماز والی عبادت وچ نس کی نہیں آونا تے ختم نبوت ناموس رسالت دی حفاظت والی عبادت وچ نس کے آونا جنا جی نس کے آیا تے آ کے اللہ دے نبی نو کیڑی گل آکھی جیڑی گل آکھی وہ سن لو ہن سن لو اسے نا ناموس رسالت ہے آ کے کیڑی گل کی قرآن کہتا قال یا موسیٰ تسی لفظ یا موسیٰ تے غور کرو یا موسیٰ دا معنی کی بن سے شاباش اے تے او دا نبی کون سی موسیٰ علیہ السلام پورا نام لینا ہے موسیٰ علیہ السلام او دا نام کون سی او دا نبی کون سی تے اس اپنے نبی نو کیا یا موسیٰ تے ساڑھے نبی کون ہیں محمد رسول اللہ تے اسا کیا آکھنا یا رسول اللہ ادا موسیٰ سی جو انہیں کیا یا موسیٰ اس کیا لبیک یا موسیٰ میں حاضر ہاں موسیٰ اور اسا کیا آکھنا لبیک یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اس نے آ کے کیا قال یا موسیٰ آ کے کہنے لگا اے موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک رکے ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک اے موسیٰ فرعون کے دربار میں سرداروں کی بڑی جماعت نے تیرے قتل کا فیصلہ کیا ہے فاخرج تو جلدی جلدی یہاں سے نکل جا انی لک من الناسخین ہن سن میں ترجمہ ادا کرنے لگا انی لک من الناسخین موسیٰ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو تیری عزت کے پہرے دار ہیں انی لک من الناصحین جو تجھے اچھی نصیحت کرنے والے ہیں مطلب یہاں کیا ہوگا جو تیری عزت کے محافظ ہیں جو تیری عزت کے پہرے دار ہیں جو تیری حرمت کا تقدس چاہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں یہاں سے جلدی جلدی نکل جا اب حضرت موسیٰ چلے گئے یہ بندہ کدھر گیا مجھے نہیں پتا قرآن نے اس کا بیان نہیں کیا لیکن یہ بندہ ہو تو قیامت تک زندہ گیا نا قیامت کے بعد بھی زندہ ہو گیا جب قرآن میں نام آ گیا کیسا بندہ ہوگا جس کی کردار کو حضور نے تلاوت کیا 1500 سال ہو گئے حضور کی امت نے تلاوت کیا اس کو صدیق نے پڑھا اس کو عمر نے پڑھا اس کو عثمان نے پڑھا اس کو مولا مرتضیٰ نے پڑھا اس کو حسنین کریمین نے پڑھا اس کو جنید بغدادی نے پڑھا اس کو غوث اعظم نے پڑھا اس کو داتا علی حجویری نے پڑھا اس کو بابا بلے شاہ نے پڑھا اس کو عبداللہ شاہ غازی نے پڑھا اس کو پیر سیال نے پڑھا اس کو امیر المجاہدین نے پڑھا اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کوئی ایسا کام تو کر جاؤ نا یار کہ نام تو رہے نا قبر دیکھ کے کوئی یہ تو نہ کہے نا بڑا لانتی تھا قبر دیکھ کے یہ کہے یہ اس کی قبر ہے جو رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار ہوا کرتا تھا کیوں جی برکاتی صاحب ممی تو فرعون کی بھی پڑی ہوئی ہے نا
قبر تو کہیں نہ کہیں یزید کی بھی ہوگی نا، قبر تو کہیں نہ کہیں شمر کی بھی ہوگی نا، کہیں نہ کہیں قبر تو خولی اور حرملہ کی بھی ہوگی نا، قبر تو کہیں نہ کہیں ابن زیاد بد نصیب کی بھی ہوگی نا، قبر تو کہیں نہ کہیں سلمان تاثیر کی بھی ہوگی نا، قبر تو کہیں آسیہ ملونہ کے یاروں کی بھی بنے گی نا، قبر تو کہیں نہ کہیں ممتاز قادری کے قاتلوں کی بھی بنے گی نا، قبر تو کہیں نہ کہیں عافیہ صدیقہ کی سودا کرنے والوں کی بھی بنے گی نا، قبر تو کہیں نہ کہیں ناموس رسالت کی بات کرنے والوں کے سینوں پہ گولیاں چلانے والوں کی بھی بنے گی نا۔ لیکن اس قبر کا کیا فائدہ جس کے باہر بھی لعنت ہو اندر بھی لعنت ہو، مزہ تو اس قبر کا ہے اندر جنت کی کھڑکی کھلی ہو اوپر فاتحہ پڑھی جا رہی ہو۔ مجھے ایک مرحلہ یاد آ گیا، قرآن سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مطلب یہ ہوا کہ آپ بات سمجھ گئے، آپ کے ذہن میں بات ڈیلیور ہو گئی، میں بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا، آپ بات سمجھنے میں کامیاب ہو گئے، آج کے بعد کھڑے ہوں گے ناموس رسالت کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، ناموس رسالت کے لیے کام کریں گے، حرمت صحابہ کے لیے کام کریں گے، حرمت اہل البیت کے لیے کام کریں گے، ناموس رسالت کے لیے کام کریں گے، امت کے نوجوانوں کو غداروں کے فتنوں سے آگاہ کریں گے، قادیانیوں کے فتنوں سے آگاہ کریں گے، مرزائیوں کے فتنوں سے آگاہ کریں گے، اولیاء اللہ کا تحفظ کریں گے، ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے، شاعر اسلام کا تحفظ کریں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک۔ توجہ، ایک اور فتنے کا جواب دیتا تھا، وہ اچانک میرے ذہن میں آ گیا، بزرگوں کی بات کی تو بزرگوں نے کہا ہماری بات کر کے جا۔ اس دن میال شریف بھی کی تھی پیر صاحب، آج یہاں پھر ان نوجوانوں کو ایک بات سمجھا کے جاتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کا ایک بڑا حصہ سیلاب کی لپیٹ میں ہے، انڈیا سے آنے والے پانی نے پاکستان میں کافی تباہی کر دی۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوفر قسم کے لوگ، عالمی لفنگے، عالمی لوفر، انٹرنیشنل بے غیرت، انٹرنیشنل بہروپیے، بین الاقوامی مداریے، ایک بات کرتے سنائی دیتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ داتا صاحب نے سیلاب کیوں نہیں روکا؟ بابا بلے شاہ قصور میں موجود ہے، قصور میں تباہی ہو گئی، بابا بلے شاہ نے سیلاب کیوں نہیں روکا؟ اب سیلاب حیدرآباد کی طرف جا رہا ہے تو راستے پہ بیٹھے ہوئے پیروں نے کیوں نہیں روکا؟ سلطان باہو نے سیلاب کیوں نہیں روکا؟ پیر سیال نے سیلاب کیوں نہیں روکا؟ ان سارے بدماشوں کو اب میں جواب دے کے جا رہا ہوں، میرے جواب کا توڑ کیجئے گا۔ ہمارے بابے اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کا دوست ہو وہ اللہ کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا، اللہ کے کاموں میں شیطان مداخلت کرتا ہے، بابے مداخلت نہیں کرتے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ ہمت ہوئی تو میرا جواب توڑ کے لے آنا۔ اب دوسرا جواب، کچھ بین الاقوامی بہروپیے یہ کہہ رہے ہیں فلاں بزرگ کا مزار سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، تو بزرگ اپنا مزار بھی نہیں بچا سکا۔ ان سارے بہروپیوں سے میرا سوال یہ ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجدیں بھی سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہیں، اللہ نے اپنا گھر کیوں نہیں بچایا؟ جواب چاہیے مجھے۔ اگر یہاں کوئی بیماری ہے تو مجھے جواب دے، اور اگر بیماری نہیں ہے تو اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، بابے نے اپنا مزار نہیں بچایا، اللہ نے اپنی مسجد کیوں نہیں بچایا؟ جواب چاہیے۔ دوسرا جواب، یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ سارے بولو۔ اس کے اندر کوئی شک، کوئی شبہ، اس کے نقطے زیر زبر کے اندر شک کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ سیلاب کے اندر ریسکیو اہلکاروں نے سیلاب کے پانی سے بہتے ہوئے قرآن پاک نکالے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہ قرآن پاک مسجدوں سے گھروں سے بہہ گئے، بہہ کے سیلاب کے پانی میں چلے گئے، جو ریسکیو اہلکاروں کو ملے انہوں نے نکال لیے۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یہ کیوں بہہ گیا؟
علموں کے سامنے بک بک کرنا بہت آسان ہے. اب جواب دو. اللہ نے قرآن پاک سیلاب میں بھائی اللہ نے کیوں نہیں حفاظت کی؟ اب میں جواب دیتا ہوں, پریشان نہ ہو, بات میں نے کی ہے, جواب میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تعالیٰ کا نام قدیر ہے, اللہ تعالیٰ کا نام القادر ہے, اللہ تعالیٰ کا نام المقتدر ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے, مقتدر اس کا نام ہے, قادر بھی اس کا نام ہے, قدیر بھی اس کا نام ہے. اب اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان ناموں میں اللہ کا ایک نام ہے الحکیم. اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے الحکیم. الحکیم 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 الحکیم. اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے الحکیم. حکمت کا حکیم کا معنی ہوتا ہے حکمت والا. وہ قادر بھی ہے, وہ قدیر بھی ہے, لیکن وہ حکمت والا بھی ہے. اس نے مسجد میں پانی کیوں داخل کر دیا قادر جانے, حکیم جانے. وہ حکیم ہے بھائی, حکیم کی مرضی ہے, اس کی حکمت کیا ہے وہ خود بہتر جانتا ہے. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ الحکیم ہے. اس نے ناک یہاں پہ رکھی ہے, یہاں پہ کیوں نہیں رکھی پیروں والی جگہ پہ؟ پیر یہاں رکھے ہیں, یہاں کیوں نہیں رکھے سر کے اوپر؟ ٹوپی سر پہ ہوتی ہے, جوتے پاؤں میں ہوتے ہیں. جوتے اور ٹوپی کو یاد رکھا ہے, سر دینے والے اور پیر دینے والے کو کیوں نہیں یاد رکھا؟ جس نے ٹوپی بنائی وہ یاد رہ گیا, جس نے سر دیا وہ بھول گئے. جس نے جوتا بنایا وہ یاد رہ گیا, جس نے پیر دیے وہ بھول گئے. جس نے اینک بنائی وہ یاد رہ گیا, جس نے آنکھ دی وہ بھول گئے. جس نے کان کی مشین بنائی وہ یاد رہ گیا, جس نے کان دیے وہ بھول گئے. جس نے لباس سلائی کیا وہ یاد رہا, جس نے جسم دیا وہ بھول گئے. اس بات کا جواب ضرور تلاش کروائیے گا. اگر کوئی اعتراض کرے کہ فلاں بابے کا مزار ڈوب گیا ہے, سلطان بہو کے مزار کے ساتھ سیلاب لگا ہے, وہاں بوریاں مٹی کی رکھ کے سیلاب دروازہ بند کیا گیا ہے, تو اس سے یہ ضرور پوچھنا کہ وہاں جو مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں مسجدوں کے اندر پانی کیوں داخل ہوا ہے؟ چلو بابے تو اپنا مزار نہیں بچا سکے, اللہ نے اپنی مسجد کیوں نہیں بچائی؟ ہمت ہوا تو جواب لے کے آئیے گا, اور جواب نہ بن سکا تو عقیدہ کل بھی احمد رضا کا سر چڑھ کے بولتا تھا, آج بھی احمد رضا کا سر چڑھ کے بول رہا ہے. احمد کل بھی پیر مہر علی شاہ کا عقیدہ سر چڑھ کے بولتا تھا, آج بھی مہر علی شاہ کا عقیدہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. کل بھی مجدد پاک کا عقیدہ سر چڑھ کے بولتا تھا, آج بھی مجدد پاک کا عقیدہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. کل بھی داتا صاحب کا عقیدہ سر چڑھ کے بولتا تھا, آج بھی داتا صاحب کا عقیدہ سر چڑھ کے بول رہا ہے. بہت سارے بندوں نے جواب نہیں دیا, شاید ان کو داتا سے پریشانی ہے. نعرہ لگاؤ جی, نعرہ لگاؤ, فیضان اہل سنت. الوی نو بلا لینا بڑا آسان ہے, پیرا کو سفارش کرا کے برداشت کرنا بڑا اوکھا. شیخ بڑے دور تک نکل دیں ساڑیاں گلاں دے, سفارشاں کرا کے میں نو بلا لینا آسان ہے. فلانے بھی سفارش کرا لیے, فلانے بھی کرا رہی ہے, الوی آوے ہون دھواں ایک قدم تک نکل سے, اس نے اگلے میلاد تک یہ دھواں جاری رہنا ہے, کیونکہ انہاں گلاں دا جواب کوئی نہیں. سبحان اللہ بولتے اگلی گل میں تیرے حوالے کر. میں تینوں ایک اور گل دسنا, چل سن, چل تینوں ملاد تے گل دسنے. آج ساڈی بھی سن ملاد ہوتے. رسول اللہ دی ولادت ہوئی مکہ شریف ہے. کتے ہوئی جی؟ مکہ شریف ہے. اور تو انہوں پتہ ہے نا, علماء دستے ہیں بھائی دائیاں حضور نو لین واسطے آئیاں. اینجی گل لگی, دائیاں آکھن لگیاں جی یہ غریب ہے, غریب کا پوتا ہے. سارے جھوٹان. حضرت عبدالمطلب سردار مکہ سن. تو انہوں کس آقا کہ حضور دا گھر غریباں دا گھر ہے؟ یہ ساری کائنات کس دا کھا رہی ہے؟ حضور دا کھا رہی ہے. عبدالمطلب دے کول کوئی نہیں سی. عقل نو ہاتھ مارو. گل اے نہیں,
گل یہ کہ حضور کسی نے قبول نہیں کیتا، حضور صرف حلیمہ نو قبول کیتا ہے. گال غربت دی نہیں، گال قبولیت دی. حضور صرف حلیمہ نو قبول کیتا. اگلی گل سن، جدو حلیمہ مکے آئی سی تے حلیمہ دی سواری سب تو ماڑی سی، سب تو کمزور سی، ماڑی سی، پچھے پچھے سی. جدو حضور نو لے کے گئی تے سواری سب تو اگے سی، اگے سی. ہون میں تانوں نتیجہ کٹ کے دین لگا. اج تو پہلے تانوں نتیجہ کسی کٹ کے نہ دیتا اسے میں نتیجہ کٹ کے دین لگا. جدو آئی مکے سواری سب تو پچھے سی، بیمار سی، ماڑی سی، کمزور سی. جدو حضور نو لے کے گئی سواری صحت مند ہو گئی، شفا یاب ہو گئی، طاقتور ہو گئی. تے ساری زنانیاں تو تے ساری سواریاں تو حضرت حلیمہ تے حضرت حلیمہ دی سواری حضور نو لے کے اگے جا رہی. نتیجہ کٹ دیواں اس جانور نو بھی اس گل دی سمجھ آ گئی میرے اوتے خاتم النبیین سوارن ماں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اگے رہنا چاہیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جس بندیاں اسلام دی گل سمجھ نہ آوے او سواری تو بھی گیا گزرا، یار جانورہ تو بھی گیا گزرا. بل ہم عدل جی، یہ ہیں وہ لوگ جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. سورہ آراف آیت نمبر 179. سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ. امیر المجاہدین فرمانے ہونے سن کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، گلشن رسالت اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، گلشن رسالت اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. سورہ نو کڈنا ہے حضرت، ہاں جی سورہ نو کڈنا ہے. حضور نال اتنی وفاداری کرنی ہے کہ سور آپ پہ نس جاؤ. اتنی وفاداری کرنی حضور دی ذات، اتنی وفاداری کرنی، انے واہ حضور نال پیار کرنا. اگلی گل تانوں دسن لگا جی میلاد تے. ہو سکتا ہے بعد کوئی تو مسیتیوں باہر نکلنا جتیاں پانے گل آ کے تقریر تے چنگی ہوئی ہے لیکن میلاد بیان نہیں ہویا. ہن میں میلاد بیان کرن لگا. اصا نفسیات پڑھے لوگاں، نفسیات پڑھے لوگاں، نفسیات پڑھے لوگاں سمجھنے سارا کچھ کیڑے بندے دے دماغ وچ کیڑی گل اس وقت چل رہی ہے. حلیمہ دی ڈاچی پیچھے نہیں رہی، سارے تو اس گل دسیے بھائی جی اتنے حضور سوار ہوان او امام بن جانا، میں اگے اگے جاساں، پچھے پچھے نہ جانی، پچھے پچھے نہ جانی. اس نے امت نو پیغام دیتا جیڑی آخری امت ہے اس یہود و نصارہ دی غلامی نہیں کرنی، اس صرف گنبد خضرہ مکین دی غلامی کر کے سارے نو پچھے لانا تے آپ اگے ٹرنا ہے. اگلی گل جی، اگلی گل سنو جی. اگلی گل حلیمہ حضورہ لے کے گئی، جس دیاڑے حضورہ لے کے گئی نا اس دیاڑے اس راتی تو لے کے 3 سال تک راتی کدے بھی حلیمہ اپنے گھر ڈیوا نہیں بالیا. ادھر شامہ پونیاں ادھر حلیمہ دے گھر چالنا شروع ہو جانا. صبح صبح حلیمہ کولو حلیمہ دیاں پڑوسنا پوچھا بڑی امیر ہو گئی ہیں آج کل بڑے خرچے ہو رہے ہیں، ساری رات ڈیوا بلدا ہے. حضرت حلیمہ نے جڑی گل کی تھی اس کا کیا نہیں ڈیوا کدے نہیں بالیا جب کا یہ نیا مہمان آیا ہے. ہمیں تو دیا جلانے کی کبھی لوڑ ہی نہیں پڑی، کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہمیں تو دیا جلانے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی. نتیجہ کٹ دے وہاں جتنے حضور ہوان اتنے لائٹ شوٹنگ مک جانی. جتنے حضور ہوان اتنے لوڈ شیڈنگ مک جانی. میں کہنا حضور دے نظام نو لے آؤ لوڈ شیڈنگ مک جائے گی. اگے نتیجہ کٹ دے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اپنی بہن حضرت شیمہ کے ساتھ جو حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی وہ حضرت نبی کریم کو اپنے ساتھ لے کر جنگل میں بکریوں کے ساتھ جاتے. اب سارے محلے کی بکریاں گھاس کھاتی چرتی لیکن حضرت حلیمہ کی بکریاں شیمہ کی گود میں رسول اللہ کو دیکھتی رہتی. شام کو جب گھر لوٹ کے آتی
تو پڑوسیوں کی بکریوں کے پاس اتنا دودھ نہ ہوتا، حلیمہ کے گھر کے سارے برتن بھر جاتے، بکریوں نے بھی نہ چر کے اور دودھ پورا پورا دے کے بتایا ہے جنہیں حضور مل جائیں انہیں منہ مارنے کی لوڑ ہی نہیں رہتی۔ اے میلاد آج میں بیان کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال تک چس گنی، اگلے سال پیروں کو سفارش نہ کریں گے، میں منع کر کے جا رہا ہوں، اگلے سال پیروں کو سفارش نہ کریں گے۔ توجہ، پورا سال بکریاں حضور کو دیکھتی رہتی، روزانہ دیکھتی، شب کو دیکھتی، روز کو دیکھتی، دن کو دیکھتی، رات کو دیکھتی، دودھ پورا ہے گھاس نہیں کھاتی، 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 چرو کیوں نہیں چرتی؟ وہ جانور ہو کے کہہ رہے ہیں جنہیں حضور مل جائیں انہیں منہ مارنے کی لوڑ ہی نہیں پڑتی، جو منہ مار رہے ہیں وہ حضور سے محروم ہیں، جو حضور کی محبت کی بات کر رہے ہیں انہیں حضور مل چکے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ اگلی گل جی، چوتھی گل سنو جی میلاد اتے، چوتھی گل سنو جی میلاد اتے، توجہ، جس دیہڑے میں تو گل دس کے جانا وا، خطیب کوئی بھی بلا کے نو انہوں آکو نا موضوع تے رہے تے موضوع تے گفتگو کر کے ساڑھے پلے گل پا کے جا جی، اچھا تواڈے پلے گل پائی نا، سانو کسی موضوع کو نہیں دیتا، لیکن گل پلے نہیں پائی تو دسو، جے کدے روح دی اندر گل پہ گئی، اکھاں وچ آنسو موجود ہیں، دل ہن ہن دھک دھک کرے نہ پیا، دو موڈیاں دے درمیان ہن کمن وارا جہا لگیا میری گل سن کے، تے پھر اے مان لو کہ گنبد خضرا تو نظر وہی پئی ہے۔ میرے مان لو کہ گنبد خضرا دے مکین نے نگاہ کر چھوڑی اس محفل تے۔ حلیمہ کے گھر میں سارے برتن دودھ کس سے؟ دودھ سے بھر جاتے، نتیجہ کٹ دے وہاں روزانہ بھر جاتے، ایک دن نہیں، جب تک حضور رہے برتن بھر جاتے، برتن ختم ہو جاتے دودھ ختم نہ ہوتا، برتن مک جاتے دودھ نہ مکتا، نتیجہ کاٹ دے وہاں جہاں حضور ہوں وہاں بے روزگاری نہیں رہتی۔ جہاں حضور ہوں وہاں بے روزگاری نہیں رہتی، جہاں حضور کا دین ہو وہاں بے روزگاری نہیں رہتی۔ آخری گل سن، اجازت دو، میں صبح اٹک جانا تے پیرا صبح چکمیلی جانا، توجہ، آخری گل سن، تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن دے آخری سپارے دی صورت ہے ابو لہب دے بارے، تے ابو لہب دی گھر والی دے بارے، ابو لہب دی گھر والی دا نام سی ام جمیل، کہ نام سی جی؟ ام جمیل، اے جڑی بی بی سی نا ام جمیل، اے بی بی روزانہ جنگل جاندی سی، کتے جاندی سی؟ جنگل، تے ککر دے درخت نالو کنڈے کھونی سی، تے کنڈے تروڑ کے ککر دے درخت نالو تے پانڈ بن کے روزانہ آننی، تے روزانہ اس رائے ہوتے سٹ دینی جس رائے تو حضور نے گزرنا۔ کنڈے کس دے آننے دے؟ اے بی بی امیر ترین عورت ہے، ایدے کول نوکر موجود ہے، ایدے کول چاکر موجود ہے، ایدے کول نوکرانیاں موجود ہیں، اے بی بی حضور دی عداوت اتنی ود گئی ہے بھئی اے نوکراں کولو کنڈے اکٹھے نہیں کروینی، آپ جنگل جا کے کنڈے اکٹھے کر کے حضور دے راہ تے سٹ دی گئی۔ اے بی بی، اے بی بی، یار اے بی بی اتنی امیر ہو کے تے عداوت جتنی پکی ہے بھئی کنڈے آپ لب کے لین دیئے تے حضور دے راہ تے سٹ دیئے، پھر امتی نو حضور دی محبت اتنا پکا ہونا چاہیے نا، او سٹی جانے اسی ہٹائی جائیے۔ سبحان اللہ بول، سبحان اللہ بول، سبحان اللہ بول۔ جی وہ عداوت جتنے پکے آج نہیں پکے،
تو انو شاید انہاں گلاں دی نہیں سمجھ آ رہی حالات حضرت تو اپنے آپ خبر رکھے کرے ان اتنے پکے آج بھی حضور دی راہ تے یار کنڈے سٹی آنے ان ناموس رسالت تے حملہ کرنا کہ وے حضور دے راہ تے کنڈی سٹنے نا ختم نبوت تے حملہ کہ وے حضور دے راہ تے کنڈی سٹنے نا یار او کنڈے سٹی آنے اسانو میلاد یہی گل دستا پیا نا ان حضور دی عداوت کنڈے سٹی آنے اسی حضور دی محبت اٹھائی جائیے میں تو انہوں اور آسان گل سمجھا چھوڑے ابراہیم اے قرآن ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود جی آگے چھوڑ دیتا 6 مہینے جی بالوں نے کٹا ہویا 6 مہینے کتنا عرصہ جی 6 مہینے بالوں نے کٹا ہویا 6 مہینے اتنا بالوں نے کٹا ہو گیا بھئی بندے ثواب سمجھ کے نا بالوں دیتا سی ثواب سمجھ کے کم کیتا سی نا 6 مہینے تو بعد جب بالوں نو لائی گئی نا آگ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس بدماش نے جدو آگ سٹا نا تے نہ نبی سڑنا سی تے نہ آگ نے نبی تے اثر کرنا سی قرآن آکنا آگ نبی تے گلزار بن گئی تے ایک سی چھپکلی اے دیوارہ نال پھر دی ہوندی اے جڑی چھپکلی سی تے ہون نہیں پھر دی پئی ویسے میں دسنا پیا بھئی دیوارہ نال گھراں وچ پھر دی ہوندی اے جڑی چھپکلی سی نا اے چھپکلی آگ نو نا پھوکا مار رہی سی تے شہد دی جڑی مکھی سی نا شہد دی مکھی اے کسی چوہے تو کسی چشمے تو پانی لے آ کے نا تے آگ بجھا رہی سی ایدے بھڑکان نال بھڑکی کوئی نہیں تے مکھی دے بجھان نال بجھی کوئی نہیں لیکن صف سدھی ہو گئی ہے بھائی بھڑکانے والے کیڑے ہیں تے بجھانے والے کیڑے ہیں صاف سدھی کرنی بھئی آسیہ ملونہ تے یار کیڑے ہیں تے ختم نبوت دے پہرے دار کیڑے ہیں صاف سدھی کرنی بھئی ممتاز قادری دے قاتل کیڑے ہیں تے رسول اللہ دی عزت دے پہرے دار تے وفادار کیڑے ہیں صاف سدھی کرنی بھئی سلمان تاثیر دی قبر تے محبتیاں جلانے والے کونان تے رسول اللہ دی عزت تے پہرا دینے والے کونان صاف سدھی کرنی بھائی ختم نبوت دی گال کرن تے گولیاں کنا ماریاں تے گولیاں کھا دیاں کنائیاں باسو چھپکلی دے بھڑکان نال بھڑکی کوئی نہیں تے مکی دے بجھان نال بجھی کوئی نہیں ابراہیم نو اللہ محفوظ رکھا پر قیامت تک چھپکلی نو لتر پہنے رہسان تے شہد دی مکھی نو درود تے شفامہ مل دیا رہسان بخاری میں حدیث موجود ہے جی ام المومنین سیدہ طیبہ عفیفہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ آپ حدیث دیاں راویان حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چھپکلی نو پہلی سٹا نال مارے اساں 100 نیکیاں لبساں بخاری میں حدیث موجود ہے جی سبحان اللہ بولو اے گلا بندے نہیں دستے نا اے گلا بندے دستے نہیں انہاں واسطے بندے دا بیک گراؤنڈ مضبوط ہونا چاہیے چھپکلی نو جڑا بندہ پہلی سٹا نال مارے اس نو کی لبسے جی 100 نیکیاں دوئی سٹا نال جڑا بندہ مارے نا اس نو حضور نے فرمایا 50 نیکیاں لبساں جڑا 3 سٹا نال مارے نا حضور نے فرمایا اساں 50 نہ عد لبسے 5 دا لفظ نہیں ہے لیکن 5 سمجھ میں 50 دا عد لبسے میں گل ان کرنا پیا جن تے لکھی ہے پہلی سٹا نال ماری تے 100 نیکیاں پہلی سٹ گھس گئی تے دوئی سٹا نال 50 نیکیاں 3 سٹ دوئی بھی گھس گئی 3 سٹا نال 5 نیکیاں ماں گل دسو اج بھی چھپکلی نو مارو 100 نیکیاں 50 نیکیاں 5 نیکیاں لبنیاں اے جڑی چھپکلی اتھے موری کسی گارج دیواراں نال پھرنی پئی اس تے ابراہیم علیہ السلام نے آگے پھوکا کوانیاں ماریاں نا وہ ہو رہی لیکن اسا مارو تے بزرگوں ثواب پھر بھی لبنا پیا اس میں مطلب یہ بھی زہر نسل تک جانا یہ مطلب یہ ہویا بھائی زہر نسل تک جانا تو شہد دی مکھی جیڑی ہون جنگل اپنا شہد لائی پئی یہ مکھی دا آگ بجھانے کو نہیں نا یہ کوئی وڈی ہے نا اس میں مطلب شفا بھی نسل میں جانی زہر بھی نسلت جانا شفا بھی نسلت جانی ہون میں اگلی گل تو آنو دسا شہد دی مکھی دے بندے ڈنگ برداشت کر گی نے
اس نو بندے دیواراں نال بھی برداشت نہیں کردے اجے تک جتیاں کھاندی پئی کھلے کھاندی پئی جیڑا بندہ حضور دے دروازے تو منہ موڑ گنے ادا مقدر حضور آپ 10 گین صرف لتر ہونے سبحان اللہ کیوں نہیں بولی دے کوئی اگر اتنے بھی ہے تو انہوں پونے پہ ہو سن تسی بھی فکر رہو اگر کوئی ہے تو کوئی ضروری نہیں بھئی تسا ہی لتر مارنے انہوں ربو پوسان تے پونے پہ ہوسان تے تو آڑے سامنے ہو نشان عبرت بن سے بندہ کرے حضور نال بے وفائی تے بندہ عزت پا جاوے اینج نہیں ہونا بندہ حضور نال بے وفائی کرے تے بندہ پا جاوے عزت اینج نہیں ہونا آج بھی چھپکلی جتیاں کھا رہی شہد دی مکھی آج بھی شفا بانڈ رہی اچھا عجیب گل ہے بھائی اے جس بانڈے جو گزر جاوے اسے زہر چھوڑ جانی او جتوں گزر جاوے اسے شفا چھوڑ جانی تو آنو ان سمپل جائی گال دس دینا نا سمجھا دینا بھی اللہ تعالیٰ مقام عبرت بنایا نا بھائی نسلہ نے جو زہر منتقل کرنا تو ناموس رسالت نال غداریاں شروع کر دیو نسلہ میں انیا انہی زہری اگل سن تے اگر نسلہ میں جو رحمت تے برکت تے شفا منتقل کرنی تے شہد دی مکھی والا کردار اپنا لو پہرے دار بنو ختم نبوت تے ناموس رسالت دے غدار نہ بنو بس آج ملاد دا آئی نتیجہ ہے گلاں پلے بن لو ایتھے نوٹ کر لو عمل کرنا ناموس رسالت دی پہرے داری کرنی ختم نبوت دی پہرے داری کرنی یہود و نصارہ دی غلامی نہیں کرنی انگریزوں دی غلامی نہیں کرنی اپنے آپ آزاد ماحول وچ رکھ کے ٹھنڈے دماغ نال ہن گھر جانا گھر جا کے منجی تے سونا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پکھا دے سے موسم چینج ہو گیا اتے چادر کرنی چادر کر کے اکھا نوٹ کے سوچنا ضرور ہے کہ پہلے غلط سا راہ تا اے ٹھیک نہیں اے گل تو انو جس وقت پہلے چارپائی تے لیٹنے سجے پاسے پاسا پلٹے سو 3 منٹ کے بعد کھبے پاسے پاسا پلٹے سو وقت سجے پاسے پلٹے سو اس وقت تو انو گل ضرور یاد آسے آج دماغ صبح دیاں آزانا تک جس وقت کو کڑ بانگ دینے کہ گل اے ٹھیک نہیں کہ آج تو بعد سانو رسول اللہ دی عزت نال کھڑا ہونا چاہیے ضمیر والے بندے نو آج نیندر نہیں آن لگی ایویں کچی پکی نیندر راسے تے صبح نے ٹائم کو کڑ بانگ دے دے سن تے بندہ ہو جائے یہ بندے دے اندر ہویا ضمیر آج اتنا قبول کرو پھر زندگی رہی تے ملاقات کرساں اللہ تعالیٰ قبلہ پیر صاحب نو سلامت رکھے با کرامت رکھے تے اللہ تواڈی اس محفل نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے کہ حضور دے میلاد دا مقصد کیوے حضور دی عزت تے پہرا دینا ناموس رسالت دی خدمت کرنا ناموس رسالت تے پہرا دینا میلاد روز کراؤ 11ویں روز کراؤ ختم روز دیواؤ لنگر روز پکاؤ سارے چنگے کام ہیں لیکن سب تو بڑا کام کہ حضور دی عزت تے بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلاۃ السلام واسطے کھڑے ہو جو اپنی جگہ تے مصطفیٰ جانے